نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم استعانت کرو، مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً اور یقیناً نماز بڑی بھاری چیز ہے، دشوار چیز ہے، مشکل چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے خشوع کرنے والوں کے۔ خشوع کرنے والے جو ہیں ان پر تو نماز آسان ہے، خشوع و خضوع جنہیں حاصل ہوتا ہے نماز میں ان پر تو نماز آسان ہے، ان کے لیے تو نماز آسان ہے، لیکن جو غیر خاشع ہیں، جو نماز میں خشوع و خضوع کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو نماز پڑھنا اور نماز کی پابندی کرنا دشوار امر ہوتا ہے، مشکل بات ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ خاشعین جو ہیں وہ ہیں خاشعین لوگ، خشوع کرنے والے نماز میں وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے، اپنے رب سے ضرور ملیں گے۔ وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیے گزشتہ صحبت کی بات کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ میں نے خشوع کے تعلق سے کل کچھ عرض کیا تھا۔ نماز میں خشوع اور خضوع اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو مانتا ہے۔ جو نمازی اپنے معبود کو، اپنے مسجود کو اپنے سے قریب مانتا ہے، اپنے سے بعید اور دور نہیں مانتا، اسے نماز میں خشوع حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے دوران اس پر اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف طاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رعب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اس کے ذہن پر غالب رہتا ہے، اس کے دل پر غالب رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے وہ متاثر رہتا ہے کہ اتنا بڑا خدا، ایسی شان والا خدا، اللہ اکبر جس کی شان ہے، وہ رب جلیل، وہ عظیم خدا، وہ خدائے قادر و قیوم، جس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی توانائیوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی رفعتوں کی کوئی انتہا نہیں، وہ خدا مجھ سے دور نہیں ہے، میں اس کے دربار میں حاضر ہوں، اس کے قرب میں ہوں، وہ بادشاہ حقیقی میرے سامنے ہے، میرے روبرو ہے، میں اس کے روبرو ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف میرے جسم ہی کو نہیں دیکھ رہا ہے، میرے قلب کی حالت اس پر آیا ہے، میرے دل کی حالت کو دیکھ رہا ہے، میرا دل کس کیفیت میں ہے وہ دیکھ رہا ہے، میں کس خیال میں ہوں
میری کیا حالت ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، میری نیت سے واقف ہے، میرے خلوص سے واقف ہے، میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہوں یا آخرت کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہوں، جنت کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا دنیا کی دولت یا دنیا کی ثروت یا دنیا کی شہرت یا دنیا کے جاہ و جلال کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، صحت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اخروی کامیابی اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری نیت وہ جانتا ہے کہ میں کس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں سب سے تو اپنی قلبی کیفیت کو چھپا سکتا ہوں، لیکن اس سے چھپا نہیں سکتا۔ وہ میرے جسم کو بھی دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ننگا ہوں، وہ میرے جسم کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے قلب کی ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، میرے قلب کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، میرے خلوص کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، میری نیتوں کی گہرائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ میری نیت میں کیا چھپا ہوا ہے۔ میں اس کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا دنیاوی مال کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ریاکاری کا جذبہ مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے یا اس کے حکم کی فرمانبرداری کے جذبے کے تحت میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ میری نیت سے واقف ہے۔ وہ خدا جس کے آگے تمام انبیاء سر بسجود ہوئے تھے، وہ خدا جس کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی ساری حیات ظاہری میں نماز پڑھی تھی اور سجدے کیے تھے، اس خدا کی بارگاہ میں گناہگار سجدہ ریز ہوں۔ اس خدا کی میں بندگی کر رہا ہوں، میرا مسجود وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مسجود ہے۔ میں اسی خدا کی عبادت کر رہا ہوں جس کی عبادت تمام انبیاء نے کی، بشمول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے۔ تو نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب سمجھنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اقرب سمجھنے کی وجہ سے۔ نماز میں خشوع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، قلب پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال مستولی ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے، جب مصلی، جب نمازی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں ہوں، وہ کہیں اور میں کہیں اور نہیں ہوں، وہ کہیں اور میں کہیں نہیں، میں جہاں ہوں وہ وہیں ہے، وہ میرے مقابل ہے، اپنی شان تنزیہ کے ساتھ وہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس کے دربار میں حاضر ہوں، اسی کی عظمت کی قسم میں اس کے دربار میں موجود ہوں، اسی کی ذات کی قسم میں اس کے دربار میں موجود ہوں۔ یہ دربار جہاں میں نماز ادا کر رہا ہوں یہ اسی کا دربار ہے، اسی کا دربار ہے، اس جاہ و جلال والے خدا کا دربار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب جاننا، اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اقرب جاننا۔ نماز پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں جس خدا کی عبادت کر رہا ہوں اسی نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے مصطفیٰ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ تو میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میں عبادت میں نہیں رہتا ہوں بھی تو مجھ سے قریب رہتا ہے، اب تو میں اس کی عبادت ہوں، اور نماز تو تمام عبادتوں میں افضل اور اعلیٰ عبادت ہے۔ اس عبادت میں وہ اس سے دور کیسے رہے گا، میں اس سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ دور ہوتا تو میں عبادت ہی نہ کر پاتا، اس کے قرب کے صدقے میں، اس کے قرب کے فیضان نے مجھے عبادت کرنے کی توانائی بخشی، طاقت عطا فرمائی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی بندے سے قریب ہے، نہ صرف بندے سے قریب ہے بلکہ بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ، رگے گردن سے، رگے جاں سے زیادہ اس سے قریب ہیں. جب نمازی اس خیال میں ڈوب جاتا ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں، وہ میری شہرک سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، تو میں اس کے دربار میں حاضر ہوں، وہ سامنے ہے میرے اور میں سربہ سجود ہوں. الساجد یسجد علی قدمی اللہ. رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سجدہ کرنے والا حقیقت میں اللہ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے. اب وہ قدم، ان قدموں کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، ان کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے. جتنا ہے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے دو بلا کیف، بے چوں بے چگوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے. وہ قدم، ان کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. وہ قدم بلا کیف ہیں، بے کیف ہیں، ان کی کیفیت نہیں ہے، وہ مجہول الکیفیہ ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اس کیفیت کے ساتھ نماز جو پڑھتا ہے اللہ کو اپنی شہرک سے زیادہ قریب سمجھ کر، اللہ کو اپنے سامنے سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلے ہی سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ ہی کی ہے، مغرب بھی اللہ ہی کی ہے، ایسٹ بھی اللہ ہی کی ہے اور ویسٹ بھی اللہ ہی کا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. تو ہم قبلے کی طرف رخ کریں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تو چہرے سے منزہ ہے، یہاں چہرے سے مراد کیا لینا چاہیے؟ ذات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس طرف بھی پلٹو، تم جس طرف بھی رخ کرو، تم جس طرف بھی پھرو، اس طرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. تو اب قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو وہاں کس کی ذات موجود ہے؟ جب غیر قبلہ سمت میں، جو سمت، جو جہت، جو دشا، جو ڈائریکشن قبلہ نہیں ہے، اس ڈائریکشن میں اللہ کی ذات موجود ہے، تو قبلے کی جہت میں اللہ کی ذات کیسے موجود نہیں ہوگی؟ تو قبلے کی سمت میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو جب وہ سمجھتا ہے کہ میں قبلے کی طرف متوجہ ہوں، تو حقیقت میں قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہوں، میں خالق قبلے کی طرف متوجہ ہوں. جس نے کعبے کو قبلہ بنایا، جس نے جہت قبلہ کو قبلہ بنایا، اس ذات کی طرف میں متوجہ ہوں. میرے سامنے مولا تعالیٰ موجود ہے اور میرا مولا میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، تو میرا مولا میرے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی آیت کے تحت میرا مولا میری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس قرب کے احساس کے ساتھ، اس نزدیکی کے احساس کے ساتھ، ادراک کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھے گا تو اس کے قلب میں اللہ کا خوف بیدار ہوگا، جاگ اٹھے گا. اللہ کی خشیت، اللہ کی ہیبت. بات سمجھ میں آتی؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندگان خدا آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں تو مومن کی کیفیت کیا ہے، اہل ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یقیناً اہل ایمان وہی ہیں، انما جزئی چیزیں نیز، اس کے سوائے کچھ اور نہیں ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ وہی ہیں جن کے آگے اللہ کا ذکر چھڑتا ہے، اللہ کی بات چھڑتی ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا چرچا ہوتا ہے. وجلت قلوبہم، تو ان کے دل، یوجلو کے معنی دل کا دہل جاتا ہے، ان کا دل دہل جاتا ہے. اللہ آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر چل رہا ہے،
قلب کی کیفیت نہیں بدلی، کاہے کی طریقت ہے یہ، کاہے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، یہ ڈھونگ ہے۔ اللہ کا نام آ جائے ایک مرتبہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ایک بار کسی کی زبان سے اللہ کا لفظ نکل جائے، آپ کے دل کی دنیا میں انقلاب آ جانا چاہیے، تبدیلی آ جانی چاہیے، آپ کے دل کی کیفیت میں جو غفلت تھی وہ یاد سے بدل جانا چاہیے، اللہ کی خشیت نہیں تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا تو اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے قلب میں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اس طرح تفسیر میں پڑھ کے آیتیں سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، ان کا ترجمہ ٹرانسلیشن سناتا ہوں، اینوٹیشن سناتا ہوں، تفسیر سناتا ہوں، تشریح سناتا ہوں، تو ایمان میں ہمارے ازدیاد ہونا چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کی حالت کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، کمزور ہے یا قوی ہے۔ اگر ایمان صحت مند ہے تو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یقیناً ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نام کسی کی زبان سے سن لیتے ہیں، اللہ کو یا وہ اللہ کو خود یاد کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر چھڑتا ہے ان کے سامنے، اللہ کا نام سنتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان پر پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، کلام اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو آیات کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ قریب سے جانیں گے، اور کتنا قریب، جتنا اللہ قریب ہے اتنا کوئی قریب ہے ہی نہیں، جتنا اللہ قریب ہے، ماں ہم سے قریب ہے ضرور، باپ ہم سے قریب ہے ضرور، بیوی ہم سے قریب ہے ضرور، دوست ہم سے قریب ہے ضرور، سب قریب ہیں، لیکن اللہ جتنا ہم سے قریب ہے اتنا کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ماضی میں کبھی ہوا کوئی، نہ حال میں ہو سکتا ہے، نہ مستقبل میں۔ اللہ کی طرح اللہ جتنا قریب ہے اتنا کوئی مخلوق مستقبل میں بھی قریب نہیں ہو سکتی، اس دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جس قدر اپنے بندوں سے قریب ہوگا اس قدر کوئی بندہ کسی بندے سے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے قریب ہے، اور جتنا وہ بندوں سے قریب ہے کوئی بندہ کسی بندے سے اتنا قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا احساس، اللہ سے زیادہ ڈرنے کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ سے زیادہ ڈرنے کے قابل کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ کسی بھی چیز سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم آگ سے ڈرتے ہیں، ہم سمندر سے ڈرتے ہیں، ہم طغیانی سے ڈرتے ہیں، ہم فلڈ سے ڈرتے ہیں، ہم زلزلے سے ڈرتے ہیں، ہم بیماری سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ بچھو سے، جس سے سوال کروں وہ جواب دے، بچھو سے، سانپ سے، زلزلے سے، بیماری سے۔ زلزلہ ڈستا ہے؟ بچھو سے، میرا سوال سمجھیں آپ، بچھو سے، سانپ سے، بیماری سے، زلزلے سے، طغیانی سے، سیلاب سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے۔ خوف کیوں آتا ہے ہمیں؟ ہم ڈرتے کیوں ہیں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں خوف کیوں آتا ہے؟ خوف کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم بچھو سے ڈرتے ہیں نا، سانپ سے ڈرتے ہیں نا، گھڑیال سے، مگرمچھ سے، کروکوڈائل سے ڈرتے ہیں نا، سمندر سے ڈرتے ہیں نا،
فلڈ سے ڈرتے ہیں، سونامی سے ڈرتے ہیں، کالرا سے ڈرتے ہیں. ایڈز سے ڈرتے ہیں، سوائن فلو سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کسی کے نقصان سے انسان ڈرتا ہے. جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے، ہارمفل ہوتی ہے، ڈینجرس ہوتی ہے، اس کے ہارمفل ہونے کی وجہ سے، اس کے انجوریس ہونے کی وجہ سے انسان اس سے ڈرتا ہے. حصیر سے آپ ڈرتے ہیں؟ حصیر سے آپ ڈرتے ہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ حصیر آپ کے علم میں ہے کہ حصیر جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی. سمجھ میں پانی بسکٹ سے ڈرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ نقصان نہیں پہنچا. چشمے سے میں ڈرتا ہوں کیا؟ ہاں ڈرتے ہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ اب اس سے بھی آسان کوئی انداز ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کا؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا بھی کوئی پروفیسر ہو سکتا ہے؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیوں نہیں گھبراتے؟ ٹوپی سے کوئی ڈرتا ہے کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نقصان نہیں دے گی. لنگی سے گھبراتا ہے کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نقصان نہیں پہنچاتی. بات سمجھ میں آئے؟ سانپ سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے. سانپ وہاں ہے تو یہاں سے بھاگتا ہے. ناگ سے بھاگتا ہے، کوبرا اس سے بھاگتا ہے. پائتھون سے بھاگتا ہے. اژدہا، اژدر اس سے بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ سونامی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، سونامی کی لہروں سے. کیوں بھاگتا ہے؟ تو آدمی جس چیز میں نقصان محسوس کرتا ہے، جس چیز کے تعلق سے سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، تو اس سے بھاگتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، دور رہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سانپ نقصان دینے والی چیز ضرور ہے. اژدہا نقصان پہنچانے والا ضرور ہے. بس زہر نقصان دہ چیز ہے یا نہیں؟ زہر، پوائزن، وشوں، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. سانپ نقصان دینے والی چیز ہے. اژدہا نقصان دینے والا، بچھو، شیر، چیتا، تیندوا، جی، زہر، سونامی، فلڈ، سمندر، آگ، سائیکلون، ہیریکین، انفلوئنزا، ٹائیفائڈ، ایڈز، مختلف امراض، مختلف ڈیسیزز، سب نقصان دہ چیزیں ہیں. ان کو نقصان، یہ خود سے نقصان دینے والے بن گئے. شیر خود پیدا ہو گیا؟ کس نے پیدا کیا اسے؟ اللہ نے. جس نے اسے وجود بخشا، اس میں جو ضرر رسانی کی صفت ہے، نقصان پہنچانے کی صفت ہے، اس صفت کو بھی اسی نے پیدا کیا. زہر خود پیدا ہو گیا؟ نہیں. تو زہر کو اور زہر کی زہریت کو، سمیت کو اللہ ہی نے پیدا کیا. تو ہر نقصان دہ چیز کو پیدا اللہ ہی نے کیا. ہر نقصان دہ اور ضرر رساں چیز کو اللہ نے نقصان پہنچانے والی چیز بنایا. تو حقیقت میں مخلوق جو نقصان دینے والی مانی جاتی ہے، وہ مخلوق حقیقت میں نقصان پہنچانے والی نہیں. حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہی نقصان پہنچاتا. آج تک حقیقتاً
کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پہنچایا ہے تو وہی خالق ارض و سما نے پہنچایا، اسی خالق ارض و سما نے نقصان پہنچایا ہے۔ آگ جلاتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں، آگ حقیقت میں آگ نہیں جلاتی، اللہ کے حکم سے اللہ اگر حکم نہ دے جب بھی آگ جلاتی ہے، جب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ میں جلنے والا، آگ میں گرنے والا جل کے رہے گا، نہیں، آگ میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے ساتھ، جلا، جب جب آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم ہی سے تب جلاتی ہے۔ جب بھی آگ نے جلایا ہے کسی چیز کو، ایک مرتبہ بھی کہیں کسی جگہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر آگ نے جلایا نہیں، کبھی کسی جگہ کسی زمانے میں پانی نے اللہ کے حکم کے بغیر ڈبویا نہیں، کسی لمحے کسی جگہ کسی وقت زہر نے اللہ کے حکم کے بغیر جان لی نہیں بے حکم حاکم آب میں غرق، نہیں بے امر عامر نار میں حرق۔ جب بھی پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے ڈبوتا ہے، جب بھی آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ آگ بغیر حکم کے اللہ کے حکم کے بغیر جلاتی نہیں۔ ثبوت، حضرت ابراہیم آگ میں گرے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں کود گئے، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا لیکن آپ الٹا کام کر، تیرا کام جلانا لیکن جلائیو نہیں، تجھے تو میں ہمیشہ حکم دیتا ہوں جلانے کا، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں جلائیو نہیں، کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہونا کہ میرے ابراہیم کو گزند پہنچے، نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے۔ تو اگر آگ کی ذاتی صفت ہوتی جلانا تو آگ حضرت ابراہیم کو بھی ضرور جلاتی، معلوم ہے کہ آگ جلاتی نہیں، اللہ کا حکم جلاتا ہے، اللہ کا ارادہ جلاتا ہے، مولا جلاتا ہے، اور کیا عرض کروں بندگان خدا۔ یہ سب پردے اٹھے نہیں تو کیا کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر آگ جلاتی نہیں، پانی ڈبوتا نہیں، زہر کام نہیں کرتا۔ تو حقیقت میں آگ جو نقصان پہنچاتی ہے، سمندر کی لہریں ڈبو دیتی ہیں نا، ڈبو دیتی ہیں نہیں ڈبو دیتی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر سمندر ڈبوتا نہیں۔ اگر سمندر ڈبونے والا ہوتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ کیسے دیا سمندر نے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جو چیز بھی نقصان پہنچاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نقصان، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو حقیقت میں نقصان کون پہنچاتا ہے؟ مخلوق جو نقصان پہنچانے والی مخلوق سمجھی جاتی ہے، ضرر رساں مخلوق، جیسے شیر ہے، جیسے چیتا ہے، تیندوا ہے، اژدہا ہے، سانپ ہے، ناگ ہے اور دیگر زہریلے جانور ہیں، درندے ہیں، زہر ہے، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، یہ نہیں ہیں حقیقت میں، کیونکہ یہ خود پیدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ ہم کو کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو پیدا کیا اور ان کو
ضرر پہنچانے والا بنایا اللہ نے. تو سانپ کے ذریعے سے ہمیں نقصان وہی پہنچا رہا ہے جس نے سانپ کو پیدا کیا اور سانپ میں ضرر پہنچانے کی صفت رکھ دی. چیتے کے ذریعے ہمیں نقصان وہی پہنچاتا ہے جس نے چیتے کو تخلیق کیا اور چیتے کو ضرر رساں بنایا. آگ میں جلنے والے کو نقصان کون پہنچاتا ہے؟ آگ نہیں پہنچاتی، بلکہ نقصان حقیقت میں وہی پہنچاتا ہے جو جس نے آگ کو پیدا کیا اور آگ میں جلانے کی اور احراق کی فطرت رکھ دی. سمندر کی لہروں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا حقیقت میں ڈبو کر، بلکہ ڈبویا حقیقت میں کس نے؟ نقصان پہنچایا. ڈوبنے والے کو کس نے؟ اللہ نے، جس نے سمندر کو پیدا کیا اور سمندر کی موجوں میں یہ بات رکھ دی کہ جو اس میں چھلانگ لگاتا ہے اسے ڈبو دیتی ہے. تو حقیقتاً ضرر پہنچانا کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت نہیں، خالق ارض و سما کی صفت ہے. آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے جلانے کا اور اللہ نے آگ میں جلانے کی فطرت رکھ دی، جلانے کی صفت رکھی ہے تو آگ جلا رہی ہے. جلانے کی صفت رکھ کر بھی اگر اللہ آگ سے کہے کہ تو برف کا کام دے تو آگ برف کا کام دے گی، اللہ کی ذات کی قسم. اگر اللہ حکم دے دے تو آگ برف بن جائے اور برف آگ کی طرح تمہیں جلا دے. برف یو نو آئس. آگ برف کا کام دے اور برف آگ کا کام دے. زہر تریاق بن جائے، تریاق زہر بن جائے. دودھ زہر کا کام دے، اگر اللہ حکم دے دے دودھ کو کہ تو مار دے، جو تجھے پیے اسے مار دے تو دودھ زہر بن جائے. برف بنا دے دوزخ کو. جلال کڑپوی صاحب مرحوم نعت میں کہتے ہیں، حضور کی شان میں کہتے ہیں، برف بنا دے دوزخ کو مولا تیرے راہ کی دھول. آپ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے کی دھول، گرد و غبار، ڈسٹ جو ہے وہ اگر دوزخ میں ڈال دی جائے تو دوزخ برف بن جائے. برف بنا دے دوزخ کو مولا تیری راہ کی دھول. تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ حقیقت میں ضرر پہنچاتا ہے کون؟ اللہ. آپ پانی پی کے سمجھتے ہیں پانی پیاس بجھا دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہمیشہ پانی کو اکثر و بیشتر پانی کو حکم دیتا ہے پیاس بجھانے کا. اس لیے جب بھی پانی آپ کی زندگی میں، جب بھی پانی آپ کے پیٹ میں گیا اس نے پیاس بجھائی. لیکن پیاس بجھانا حقیقت میں پانی کا کام نہیں. اللہ ہمیشہ پانی سے اللہ اکثر و بیشتر پانی سے پیاس بجھانے کا کام لیتا ہے. اور اگر اللہ کہہ دے پانی سے کہ پیٹ میں تو اتر جائیو لیکن پیاس نہ بجھائیو تو پانی پیاس نہیں بجھائے گا. آج بھی ایسے مریض ہیں. جلندھر ایک مرض ہے، استسقاء کہتے ہیں اسے. وہ مرض لیور کے خراب ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے. لیور کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، لیور کی فنکشننگ خراب ہو جاتی ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے تو مرض آ جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کہ آدمی پانی پیتا جاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان، لیکن پیاس نہیں بجھتی. معلوم پانی پیاس نہیں بجھاتا. جلندھر کے مریض کو جب پانی دیا جاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہہ دیتا ہے پانی سے پیاس نہیں بجھانا. دوا جب آپ کھاتے ہیں تو دوا حلق سے نیچے اتر کے پوچھتی ہے مولا کیا کروں؟ اپنا کام کروں یا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کام کر تو کرتی ہے، ورنہ دوا کام نہیں کرتی. دوا پر دوا کھائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دوا 3 دن کھاؤ، بولے میں 6 دن کھایا ڈاکٹر صاحب، کیا بھی نہیں، مرض بڑھتا گیا نا. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دوا کیا کرے گی؟ وہ ہے الطبیب هو اللہ. تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا حقیقت میں نقصان پہنچانا کس کا کام ہے؟ مخلوق کا نہیں. سانپ کا، بچھو کا اور دیگر ضرر رساں مخلوق
کا کام حقیقت میں نقصان پہنچانا نہیں. حقیقت میں نقصان کون پہنچاتا ہے؟ بالذات نقصان کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی. تو نقصان جس سے پہنچتا ہے آپ اس سے ڈرتے ہیں. سانپ سے ڈر کے بھاگتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ تیندوے کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. ناگن کو دیکھ لیتے ہیں, ناگ کو دیکھ لیتے ہیں, بھاگتے ہیں. اللہ سے کہاں بچ کے بھاگیے گا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے. اس سے بھی بچ کے بھاگنے کا وسوسہ آتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. سب جدا ہوتے ہیں لیکن رب جدا ہوتا نہیں. رب جدا نہیں ہوتا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے تو بچ کے نہیں بھاگ سکتے. تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ بے انتہا ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. تم مخلوق سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. مخلوق سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو. مخلوق سے کیوں ڈر رہے ہو؟ مخلوق کو تم ضرر سمجھ رہے ہو. نقصان پہنچانے والی مخلوق نہیں ہے. اللہ مخلوق کے ذریعے سے تم کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ چاہتا ہے نقصان پہنچانا مخلوق کے ذریعے سے تم کو اس لیے پہنچا رہا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو سانپ سے تم کھیلو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. یکے دیدم از عرصہ رودبار کہ پیش آمدم بر پلنگ سوار. سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یکے دیدم از عرصہ رودبار کہ پیش آمدم بر پلنگ سوار. سنا ہول ازاں حال برمن نشست کہ ترسی دنم پائے رفتن بے بست. دیدم از عرصہ رودبار. سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرصہ رودبار, رودبار ایک شہر ہے. رودبار کے ایک میدان میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص پلنگ یعنی تیندوا, شیر سمجھیے نا, شیر پر بیٹھ کے آ رہا ہے میرے سامنے. اس طرح گھوڑے پر آپ نے دیکھا ہوگا نا, پولیس والے سمندر کی روڈ پر, سمندر کا جو روڈ ہے نا, پولیس والے گھوڑے پر بیٹھ کے آتے ہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھوڑے سواروں کو تو دیکھا آپ نے, ہاں ہاں, خچر پر بیٹھ کے, گھوڑے پر بیٹھ کے, ہاتھی پر بیٹھ کے آنے والے, اونٹ پر بیٹھ کے آنے والے کو دیکھا, ہاتھی پر بیٹھ کے آنے والے کو دیکھا, گھوڑے پر بیٹھ کے آنے والے کو دیکھا. خود گھوڑے پر نہیں بیٹھے, ہاتھی پر خود نہیں بیٹھے, اونٹ پر خود نہیں بیٹھے. دیکھا تو صحیح نا. ہاں, تو اتنے جیالے ہیں, کبھی گھوڑے پر بیٹھنے کی رسک نہیں لیا. کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے, کبھی ہاتھی پر نہیں بیٹھے, اونٹ پر نہیں بیٹھے. لیکن اونٹ پر تو بیٹھنے والے نظر آتے ہیں, گھوڑے پر تو نظر آتے ہیں. لیکن یہ شیر پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. یہ کیسا مرد خدا ہے, یہ کیسا بندہ ہے, خدا ہے, شیر پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. سعدی فرماتے ہیں کہ دیدم از عرصہ رودبار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار, کہ میرے سامنے آ گیا اور تیندوے پر بیٹھ کر, شیر پہ بیٹھ کر میرے سامنے آ گیا. چنا ہول ازاں حال برمن نشست. سعدی فرما رہے ہیں کہ وہ جو دیکھی میں نے کیفیت تو ہول طاری ہو گیا, خوف طاری ہو گیا. ہے سے ہول, خوف کو کہتے. چنا ہول ازاں حال, اس حال کو دیکھ کر تیندوے پر آدمی کو بیٹھ کے دیکھا, بیٹھا ہوا میں نے دیکھا. شیر پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے جس طرح آتے اس طرح آ رہا ہے, تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا. چنا ہول ازاں حال برمن نشست کہ ترسی دنم پائے رفتن بے بست, کہ ڈر کے مارے,
ڈر کی زیادتی کی وجہ سے، افراط خوف کی وجہ سے میں چلنے سے بھی عاجز ہو گیا، میں چل نہیں سکتا تھا۔ آدمی جب ڈر جاتا ہے نا، نہیں چل سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ سادی فرماتے ہیں اتنا ڈرا میں، کتنے مخلص لوگ ہیں اپنے ڈرنے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ چنا ہول ازاں حال برمن نشست، ایسا خوف طاری ہوا کہ چل نہیں سکا میں۔ بس سم کناب دست بر لب گرفت، وہ صاحب جو آ رہے تھے شیر پر بیٹھ کے، باغ پر بیٹھ کر آ رہے تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ جو ہے منہ پر رکھ لیا کہ سعدی مدار آنچے دیدی شگفت، کہ سعدی تو جو دیکھ رہا ہے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آدمی شیر پر سواری کرے، یا کوئی شیر کی سواری کرے، آدمی شیر پر سوار ہو کر کہیں سے کہیں جائے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ سعدی مدار آنچے دیدی شگفت، تو ہم گردنز حکم داور مپیچ، تو بھی اللہ کے احکام سے منہ مت پھیر، تو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کر، اللہ کی فرما برداری میں رہے ہمیشہ، کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ، تیرے حکم سے بھی کوئی گردن نہیں پھرائے گا، نہیں پھیرے گا، منہ نہیں پھیرے گا۔ یعنی تو خدا کا فرما بردار ہوگا تو ساری مخلوق تیری فرما بردار ہوگی۔ یہ شیر، یہ وائلڈ اینیمل ہے، یہ وحشی جانور ہے، یہ درندہ ہے، لیکن میرا فرما بردار ہے۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ محالست چوں دوست دارت کرا، کہ در دست دشمن گزارت کرا، یہ ناممکن بات ہے کہ جب اللہ تجھے دوست رکھے، اللہ تعالیٰ کا تو دوست ہو جائے، تو تجھے دوست بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کے تجھے حوالے کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو حقیقت میں ڈرنے کے قابل کون سی ذات ہے؟ سانپ نہیں، بچھو نہیں، مخلوق نہیں، مخلوق حقیقت میں ڈرنے کے قابل چیز ہے ہی نہیں، وہ حقیقت میں نقصان پہنچانے کے قابل ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ، وہ ضرر پہنچا ہی نہیں سکتے، اس لیے تم ان سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو۔ وَخَافُونِي، ضار حقیقی نقصان پہنچانے والا تو میں ہوں، مجھ سے ڈرو۔ تم مجھ سے ڈرنے لگو گے تو مخلوق کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حق تعالی ہی حقیقت میں ڈرنے کے قابل ہے۔ وہ ڈرنے کے قابل، ہر ڈرنے والی چیز کو خوفناک بنایا، ہر ضرر رساں چیز کو ضرر رساں بنایا، کون بنایا؟ اللہ نے۔ تو وہ کتنا ضرر رساں نہیں ہوگا؟ حقیقی ضرر رساں تو وہی ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ تیندوے سے ڈر کے بھاگ سکتے ہیں، دور ہو گئے تیندوے سے، اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں۔ بھائی قریب آ گیا تھا تیندوا، سانپ قریب آ گیا تھا، ہم بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئے، اب تو سانپ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہم اس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سانپ ہے، شیر ہے، ناگ ہے، ہم دور آ گئے، اس سے دور ہو گئے، یا وہ ہم سے دور چلا گیا تو اب اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ دور نہیں رہتا، ہم موجود ہیں اللہ کے ہم سے شہرک سے زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے۔ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ، رگے جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے، اسی لیے ہم موجود ہیں، اسی لیے ہم زندہ ہیں۔ تو ہم جب تک موجود رہیں گے، اللہ کا ہم سے جدا ہونا، دور ہونا تو دور کی بات، جدا ہونا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو اب اللہ سے تو ہم ڈر کے بھاگ نہیں سکتے۔ این المفر، این المفر، اس سے بچ کے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ بات سمجھ میں؟ جب اس کے ساتھ ہونے کا احساس ہوگا تو اس کا خوف دامنگیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہر ضرر رساں چیز کو ضرر رساں چیز بنانے والا
خدا وہ ہر ضرر رساں چیز اس کے حکم سے ضرر پہنچاتی ہے. اگر وہ اس کے خلاف حکم دے تو وہی کرے. وہ چاہے تو پانی جلائے، آگ پیاز بجھائے. تو حقیقت میں ضرر پہنچانا اسی کا کام ہے، حقیقت میں نفع پہنچانا بھی اسی کا کام ہے. تو اب ہم اس سے ڈر کے بھاگ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. بھاگیں گے کہیں تو اس کے ساتھ ہی بھاگنا پڑے گا، وہ ساتھ ہی رہے گا ہمارے. کہیں جا بھاگ نہیں سکتے. تو اب اور وہ حقیقت میں ضرر رساں، ضرر پہنچانے والا. تو یہ خیال جب آئے گا تو انسان کا دل اللہ کی ہیبت سے بھر جائے گا. نماز میں بھی یہ خیال کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے سامنے ہے، یہ خیال جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ خشیت طاری ہوگی، خشوع طاری ہوگا. اللہ تعالی میرے سامنے ہے. نقصان پہنچانے کے اعتبار نقصان پہنچانا بھی حقیقتاً اسی کا ہے. پھر وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا خیال جب آتا ہے دل میں تو دل میں اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنی بڑی ذات میرے سامنے ہے، مجھ میں موجود ہے، مجھ سے دور نہیں. یہ خیال جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ انسان نماز میں خاشع ہو جائے گا، خشوع بھی پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کی عظمت کو دیکھے گا اور خود کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو ہیچ سمجھے گا، ذلیل سمجھے گا. اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ہمارے اندر جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی بھلائیاں ہیں، وہ سب اس کی عطا کردہ. میں پی ایچ ڈی ہوں مثال کے طور پر، وہ ڈگری کس نے دی ہے مجھے؟ اس کی عطا ہے. میں سید ہوں تو یہ اس کی عطا ہے. میں مسلمان ہوں، اس کی عطا ہے. میں مومن ہوں، اس کی عطا ہے. وہ لوگوں کی نظر میں معزز و مکرم ہوں، یہ اس کی عطا ہے. لوگ میری عزت کرتے ہیں، یہ اس کی عطا ہے. میں نمازی ہوں، اس کی عطا ہے. میں روزہ دار ہوں، اس کی عطا ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ اس کی عطا ہے. میری زندگی اس کی عطا ہے. میرا علم اس کی عطا ہے. میرا اپنا کیا ہے؟ باپ کے گھر سے میں کیا لایا ہوں؟ کچھ بھی نہیں لایا. زندگی باپ کی دی ہوئی نہیں، علم میری والدہ کی دی ہوئی نہیں. نعمت یہ سب اللہ کا دیا ہوا. تو جب یہ سوچے گا کہ میں تیرے سامنے کیا ہوں، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا. بدن پر ایک رواں بھی، بدن پر ہزاروں روئیں موجود ہیں، ان میں سے ایک رواں ایک رونگٹا بھی میرا نہیں، اللہ کا، تیرا دیا ہوا. تو خود ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک فقیر کو آپ لے آئے، ایک فقیر کو آپ لے آئے، آپ اسے لائے اور آپ نے ایک محل اسے دے دیا، محل کا مالک بنا دیا، ایک جائیداد اس کے نام کر دی، کچھ نوکر اس کے حوالے کر دیے. آن کی آن میں آپ ایک بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، اس فقیر کو بھی مالدار بنا دیا. مثال کے طور پر وہ تو تھا فقیر، بیکار، آپ نے اسے امیر بنا دیا. دوسرے فقیروں کے سامنے تو تن جائے گا، تم سب بیگرز ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب منگتا ہو، اور میں محل کا مالک ہوں، فلاں جائیداد کا مالک ہوں، جاگیر کا مالک ہوں، اور اتنے نوکر میرے نوکر ہیں، اتنے لوگ میری خدمت میں ہیں، یہ میری عزت ہے، یہ میرا اسٹیٹس ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ پریسٹیج ہے میری، یہ فلاں ہے. لیکن جس نے اسے یہ سب کچھ دیا اس کے سامنے آئے گا تو سب کے سامنے میں بہت کچھ، تیرے سامنے وہی بغیر. اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جو خوبی بھی ہم میں ہے وہ اس کی بھیک ہے. اور جب چاہے جو خوبی چاہے چھین لے، ماں جب چاہے چھین لے، بصارت جب چاہے چھین لے، علم جب چاہے چھین لے، حیات جب چاہے چھین لے، اسلام
اسلام جب چاہے چھین لے، ایمان پر کیا کریں، ایمان جب چاہے چھین لے، جب چاہے پھونک دے میری ہستی کا آشیاں، ایک برخ بے اما کی امانت ہے زندگی۔ اس طرح خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ نماز میرے بھائیو، نماز جو ہے زبردستی کی نہیں، زبردستی کی چیز نہیں، زبردستی سمجھ کر، مجبوری سمجھ کے مت پڑھو۔ مجبوری سمجھ کے پڑھیں گے تو فجر کی 2 رکعت نماز بھی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں بہت گراں گزرے گی۔ 2 رکعت فرض نماز پڑھنا بھی بہت مشکل، نماز کو مجبوری، نماز کو اللہ کا عطیہ سمجھو۔ نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ چائے اللہ کا عطیہ سمجھتا ہوں میں، بات سمجھ میں آئے؟ اسی طرح جس طرح زندگی کو ہم اللہ کا، نماز یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے، بات سمجھ میں آئے؟ ہر اللہ کی مخلوق جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے نا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، تو تمہارے تمام اعمال حسنہ، اچھی گڈ ڈیڈز، اچھے کام جو ہیں، اعمال صالحہ جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمہاری عبادتیں اور نیکیاں اور ریاضتیں جو ہیں، یہ بھی اللہ کے عطیات ہیں، اللہ کی بھیک، اللہ کی دین۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ بات ہم بولے تو نماز پڑھے شوق سے، نماز پڑھو، نماز پڑھ کو اکڑ جاتا ہے، تو کہاں رہے گا بغیر نماز پڑھے گا؟ غسل پر لیٹنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی؟ جس دن غسل دینے کے تختے پر مسجد سے لا کے تختہ تجھے لٹا دے گا نا، تب نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ نماز پڑھوا رہا ہے تجھ سے تو نماز پڑھے گا۔ کار چلا کے لے جا رہا ہے، وہیں کار، انوار الدین صاحب تیز کار چلا رہے ہیں اور رائے پیٹا سے پلاورم جا رہے ہیں، بڑا تیز چلا رہے ہیں، نوجوان کیا ہے ان کے سامنے، تیز رفتاری میں چلا رہے ہیں۔ ارے کار خود چلتی ہے، نظر آتی ہے کار چلتی ہے، زن 300 کلومیٹر اسپیڈ پر، گھنٹے میں 300 کلومیٹر کی اسپیڈ جا رہی ہے، خود جا رہی ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ اسی طرح نماز ایک کار ہے، چل رہی ہے، کوئی چلانے والا ہے تو چل رہی ہے بھائی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا حضرات بھول گئے؟ عرض کر رہا تھا کہ نماز پڑھ کے، میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد اللہ، پڑھنے کے بعد شکر ادا کرو، مولا ہزاروں لاکھوں کو بے نمازی رکھا، مجھ سے نماز پڑھوا لی، تو نے پڑھا لی، میں کیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ عبادت کر کے شکر ادا کرو، مولا تو نے عبادت کا شکر ادا کیا، تو نے عبادت کرنے والا مجھے بنا لیا۔ تو بندگان خدا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا کب؟ جبکہ اللہ کے قرب کا احساس ہوگا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ جب بھی آپ عبادت کریں تو عبادت کو بوجھ نہ سمجھیں، عبادت کو برڈن نہ سمجھیں، عبادت کو مجبوری نہ سمجھیں، پڑھ کچھ نہ چکنا بھائی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے۔ ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، سب اللہ کی ذات کا انکار کر دیں، سب کفر کر دیں تو اللہ کا مقام گھٹتا نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم ضرورت نہیں۔ کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے، کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے؟ تمہاری نماز کا وہ محتاج نہیں، تم نماز کے محتاج ہو۔ تم انسان ہو، تم کب پیدا ہوئے؟ انسانوں کی تاریخ کتنی ہے؟ 6-7 ہزار سال سے انسان ہے اس دنیا میں، اس سے پہلے انسان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے انسان کا وجود کہاں تھا؟ نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں، اللہ تھا، مخلوق تھی ہی نہیں، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں، اس کا مقام گھٹا کیا؟
اب بھی تم اگر عبادت کرتے تمہاری اللہ کی مدد سے نہیں، خود عبادت تم کرتے تو اللہ کوئی بات ہوتی. عبادت کرنے کے قابل وہ بنا رہا ہے تم کو، تو عبادت کی اسے کیا ضرورت ہے؟ عبادت تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا عبادتیں کرو لیکن اکڑو نہیں، اور عبادت کو مجبوری نہ سمجھو. عبادت میں لذت حاصل کرنے کی کوشش کرو. عبادت سے بڑی لذت دینے والی کوئی چیز نہیں، لذیذ چیز کوئی نہیں. لیکن ہمارا مذاق بگڑ چکا ہے، ہمارا ذوق بگڑ چکا ہے. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر کے ہم گناہ لذت سے گناہ کو لذیذ چیز سمجھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عورت کی صحت بگڑ جاتی ہے، جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے، جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، پریگننسی کی پیریڈ میں وہ مٹی کھانے لگتی ہے، کولسا کھانے لگتی ہے، کیری کھانے لگتی ہے، وہ گری پڑے کاغذ کھانے لگتی ہے، کیا کیا کھا لیتی ہے. تو کیا وہ سب مزے کی چیزیں ہیں؟ نہیں. اس کی صحت خراب ہے، وہ بیمار ہے، وہ اب نارمل ہے. اس لیے کولسا پڑا ہوا وہ اٹھا کے کھا لیا، اینٹ اٹھا کے کھا لی، پتھر کھا لیا، پلنگ کھا لیا. جب بچہ ہو گیا، ایام میں حمل ختم ہو گئے، زچگی ہو گئی، اب اس کے بعد کھاؤ بولو کولسا. کیوں؟ اب صحت کا کنڈیشن بحال ہو گیا. تو اسی طرح بندگان خدا، گناہ میں کوئی لذت نہیں ہے، زنا میں لذت نہیں ہے، چوری میں لذت نہیں ہے، ڈکیتی میں لذت نہیں ہے، بے نمازی پن میں لذت نہیں ہے، خدا کی نافرمانی میں لذت نہیں ہے. لیکن آپ دینی صحت بگڑ گئی ہے، لہذا گناہوں میں لذت معلوم ہو رہی ہے. جب نیکیاں مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ دینی اعتبار سے صحت مند ہو جائیں گے. تو اس وقت آپ صحت کا کنڈیشن آپ ہیلتھی ہو جائیں گے. ریلیجیسلی اسپریچولی تو آپ جب صحت مند ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنے سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں، روزہ رکھنے سے زیادہ مزیدار چیز نہیں، زکات دینے سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں، اللہ کی فرما برداری اور تقوی شعاری سے مزیدار کوئی چیز نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. دیکھا آپ نے، نماز سب کے لیے گراں ہے. نماز پڑھتا نہیں. بابا کا جنازہ آیا ہے مسجد میں، باہر کھڑا ہے، کیا تو پاکی نہیں حضرت کا ہے. بابا کا جنازہ آیا ہے، کیا بھائی تمہیں باہر کھڑے نہ تو آپ پہ جا کو پڑھ کو آ جاؤ حضرت. کیوں؟ پاکی نہیں ہے. پاکی کب لیں گا انہیں پاکی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بے وضو رہنے کی تو اسلام میں اجازت ہے. بے وضو آپ رہ سکتے ہیں لیکن بے غسل رہنے کی اجازت نہیں. غسل جو ہی ٹوٹا تو غسل کر لینا چاہیے. یہ کیا ہے کہ مہینوں سے ناپاک ہے. باپ مر گیا، اس کا جنازہ آیا ہے مسجد میں، یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں. کیوں؟ مسجد میں کیسا آنا حضرت؟ کیا پاکی نہیں ہے؟ معاذ اللہ. یہ مذاق نہیں، یہ ہے، ایسا ہوتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے. خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے. عرض یہ کر رہا تھا کہ جی تو خشوع کب پیدا ہوگا؟ نماز میں خشوع کب پیدا ہوگا؟ خاشعین. نماز میں خاشع کون ہوگا؟ جو بیرون نماز بھی خاشع رہے گا، اللہ کے خوف سے ہمیشہ اس کا دل بھرا ہوا ہوگا، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے آگے فروتنی اور عاجزی کے ساتھ جو ہمیشہ رہے گا، نماز میں بھی وہ خاشع ہوگا. نماز تو اس کے خشوع کو بڑھا دے گی، نماز تو اس کے خضوع کو بڑھا دے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. تو نماز میں خشوع کون کرتا ہے؟ یہاں فرمایا دیکھیے. اور خاشع کون ہوتا ہے؟ نماز میں اور بیرون نماز بھی خاشع یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے سامنے جھک جانے والا کون ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. جنہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملے ہی ہوئے ہیں، قیامت میں جا کے ملنا وہ بھی ہے. ملاقو ربہم
وہ اپنے رب سے ملے ہوئے، وہیں جا کے ملنا نہیں، یہاں بھی ملے ہی ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو کہہ رہا ہے، میں انسان کی شہرک سے زیادہ انسان سے قریب ہوں۔ تو انسان یہاں بھی انسان ہے نا، تو یہاں انسان ہے انسان، تو یہاں اللہ بھی اس کی شہرک سے قریب ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یہ یہودیوں سے خطاب ہے، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اے امت مصطفیٰ، تجھے اللہ نہیں دیکھتا، تیرے نبی کو دیکھتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، عالمین پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس ایک دن سے، ڈرو اس ایک دن سے، واتقوا یوما، اللہ سے ڈرو کا بھی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اپنے آپ سے بھی ڈرا رہا ہے، یہاں ڈرا رہا ہے واتقوا یوما، قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے، تو معلوم ہے اللہ کی مخلوق سے بھی ڈرنا چاہیے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ کی مخلوق سے اللہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ تو مخلوق کو ڈرنے کے قابل مخلوق کو قیامت سے اللہ ڈرا رہا ہے۔ واتقوا یوما کا مطلب ڈرو اس ایک دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ قیامت سے کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کو اللہ نے ڈرنے کے قابل بنایا، خوفناک بنایا، خطرناک بنایا، ہیبتناک بنایا، ہولناک بنایا۔ تو اب قیامت سے ڈرنے والا حقیقت میں قیامت کو ہولناک اور خطرناک اور خوفناک بنانے والے سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے ڈرنا حقیقت میں اللہ ہی سے ڈرنا ہے، یہ سمجھ کر اللہ کی مخلوق سے ڈرنا خدا کے منشا کے خلاف نہیں، خدا کی مرضی کے خلاف نہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس ایک دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ ڈرو اس دن، اس ایک دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اب یہ پکڑ لیے، پکڑ لیے قرآن، اٹ از ریٹن ان قرآن، کم آن آئی ول شو یو، یو کین ریڈ۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ واتقوا یوما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما، اس ایک دن سے ڈرو، قیامت کے دن ڈرو، جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان کسی انسان کے جس دن کام نہیں آ سکے گا، کوئی انسان جس دن کسی انسان کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا، وہ قیامت کا دن، وہ اب سننے والا چھوکرا، اسے نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ فقہ معلوم، نہ عقائد معلوم، کیا بھی معلوم ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ ہے جو کمان رکھ لیا ہے، قرآن رکھ لیا ہے، ڈرائر میں رکھ لیا ہے۔ آئی شو کمان
ذرا مجھے بھی سامنے بٹھا کو تو بتایا تو تب نہ میں کروں گا. مجھے بھی بلا لے، نہیں تو میرے پاس آ جا. آنے کے بعد جو ہے میرے سامنے تو بتا یہ آیت، تو میں بتاؤں گا تجھے جو دکھانا ہے. قرآن بتا تھا، میں بھی قرآن کھول کو بیٹھا ہوں. میں کیا بولتا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس ایک دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے. قرآن ہے. قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، میں خود بولتا ہوں نا، انہیں کیا بولنا. قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہ آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. نفس ہر انسان کو ہے، نفس ہر انسان کو ہے. تو قیامت میں بیان کرتا سو، پینٹ کے جیبا میں ہاتھ ڈال لے کو. او مائی مسلم بردر، فالو واٹ آئی سے. سبحان اللہ سننے والے دیوانے. کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں، میں ڈاکٹروں کا جو پروفیسر ہے اسے ہٹا کو میں بیٹھ جا کو ڈاکٹری پڑھایا تو اس کو سنیں گا. مولوی صاحب آپ مسجد میں جاؤ، آپ وہاں بولو یہ ڈاکٹری ہے، آپ کو کیا معلوم، بولے گا نہیں بولے. اسی طرح ڈاکٹر جا کے مولوی کے اس میں کھڑ گیا. بھائی جب ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر مولوی کا کام کر سکتا ہے تو مولوی بھی جا کے ڈاکٹری پڑھا سکتا ہے نا یونیورسٹی میں، پڑھا سکتا ہے. مولوی صاحب پڑھانے کا تو کیا جی محمد صاحب یو آر اے مولوی، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اناٹومی. اسی طرح یو آر اے ڈاکٹر، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ریلیجن، اباؤٹ اسلام. وائی ڈو یو ویسٹ اوور ٹائم. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، دیوانہ کیا بڑا کہ وقت آتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات. دودھ بیچ تم بول کو پانی بیچتا ہے، جا کے لے رہے ہیں تو بیچیں گا انہیں. غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی لینے والے کی ہے. وہ بول رہا ہے پیور ملک بیچ رہا ہوں میں، جا کے دیکھو پانی ہے، کیانا کا پانی منگاتا ہے. 1 لیٹر دودھ ہونا تو 1 لیٹر پانی دیتا ہے، 2 لیٹر ہونا تو 2 لیٹر پانی دیتا ہے. جا کو برکت خرید رہی، پانی خرید رہی، مول دے رہے ہیں دودھ کا، ہاں وہ کیوں نہیں بیچے گا بھائی. اسی طرح آپ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا مجمع بڑھا رہے ہیں، اس کا جتھا بڑھا رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بولے گا. تو خیر بندگان خدا، سننے والوں کا قصور ہے کہ اسے بولنے والا بنا دیا آپ نے. تو عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. تو نفس جو ہے ہر انسان کو ہے، کوئی نفس کہنے کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. تو نفس ولی کو بھی نفس ہے، ولی بھی کام نہیں آئے گا. نبی کو بھی نفس ہے، کوئی نبی کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. خالی ولی کچھ نفس ہے، نبی کچھ نفس ہے. نفس کا لفظ اللہ خود کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. تو اللہ کو بھی نفس ہے. اب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اللہ بھی کام نہیں آئے گا کیا؟
یہاں کیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے، اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت لے کے کیا بولتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کام نہیں آئیں گے قیامت میں، کیا ہے، غلام دستگیر صاحب نقشبندی کام نہیں آئیں گے، موسیٰ شاہ قادری کام نہیں آئیں گے، غوث اعظم معاذ اللہ کام نہیں آئیں گے، کوئی نفس، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی خواجہ، کوئی پیر، کوئی فقیر قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ پھر منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ کیا مانے؟ پھر منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے معنی کیا؟ آیت الکرسی میں اللہ پوچھتا ہے نا، کون اللہ کی بارگاہ میں کسی کے بارے میں کسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، کسی کی سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کون کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش؟ الا باذنہ، ہاں کوئی کرے گا تو اللہ کے حکم سے کرے گا، بغیر اس کے حکم سے کوئی سفارش کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو شفاعت ثابت ہے نہیں ہے؟ شفاعت کر کے جناب محمد رسول اللہ سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہماری مدد کریں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہماری بگڑی بنائیں گے، ہماری مشکل آسان کریں گے، اولیاء انبیاء ہماری شفاعت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا وہاں بہت سے لوگ، بہت سے انسانوں کے کام آئیں گے۔ اگر کام نہیں آئیں گے تو پھر شفاعت کسے کہتے ہیں؟ گناہگاروں کے کام آنا، یہی تو شفاعت ہے۔ گناہگاروں، اللہ سے کہہ کر گناہگاروں کو بخشوانا۔ ادھر مشتعل ہیں جہنم کے شعلے، ادھر بخشوا ہو رہی ہے۔ جہنم کے شعلے بھڑکائے کیوں؟ تاکہ دیکھ دیکھ کے محمد مصطفیٰ کے دامن میں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر مشتعل ہیں جہنم کے شعلے، ادھر بخشوا، جہنم کی ہولناکیاں دیکھتے ہوں گے اور حضور کے دامن میں آتے رہیں گے، یا رسول اللہ آپ کے سوائے کوئی بخشوانے والا نہیں، یا نبی اللہ آپ کے سوائے کوئی کرم کرنے والا نہیں، آج ہم پر بڑی مصیبت پڑی ہے، آج تو انبیاء بھی ہمارے کرم فرما نہیں ہیں، آج تو آدم علیہ السلام بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ مدد کرنے والے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ مدد کرنے والے نہیں ہیں، انبیاء اولو العزم بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ کی شان دکھانے کا مقام ہے وہ، وہاں حضرت آدم کا مقام دکھانا مقصود نہیں ہے خدا کو، حضرت شیش، حضرت ادریس کا مقام دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا، فقط اتنا سبب ہے۔ محشر قیامت کا دن کیوں بنایا گیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کیا ہے، اللہ کو معلوم، اللہ جب سے ہے تب سے جانتا تھا جہنم میں کون جائیں گے، جنت میں کون جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم صحابہ کے سامنے آئے، دو کتابیں ہاتھ میں لیں، اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم صحابہ کے سامنے آئے، دو کتابیں آپ کے دو ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، کہا کہ اس ہاتھ میں اہل جنت جو ہیں ان کے نام ہیں، اس ہاتھ میں، اس کتاب میں اہل نار ہونے والے جہنم میں جانے والوں کے نام ہیں۔ حدیث میں آیا نہیں ہے؟ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ یہ علم غیب نہیں تو کیا تھا؟ یہ حضور کو بتا دیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، حضور دیکھ کر راضی ہو گئے، بات طے ہو گئی، تو سب بات ہو گئی، طے ہے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔ بھیج دینا، اللہ وہاں جاتے ہی یہ سب کچھ فرشتوں کو بول دیتا، ان کو جہنم میں بھیج دو، فلاں کو جنت میں بھیج دو۔
یہ سوال کاہے کو، جواب کاہے کو، شفاعت کاہے کو؟ یہ حضور کی شان بتائے کہ تمہارا اخروی زندگی جس کے صدقے میں تمہاری دنیا کی زندگی بنی، اب ابد الآباد کی زندگی بھی اسی کے صدقے میں بنے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان محبوبی کو دکھانا مقصود ہے کہ دیکھو جہنم میں جانے والا ہے، ان کا اشارہ ہو جاتا ہے تو جنت میں جاتا ہے۔ سب یہ کرتے ہیں، سب ان کا ہے۔ ہم نے دنیا بھی انہی کے لیے بنائی، لولا لما خلقت الدنیا کہہ دیا کہ ہم اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو میں نے دنیا کو نہ بنایا ہوتا۔ دنیا معمولی چیز ہے عقبہ کے مقابلے میں، جب دنیا ہی حضور کے لیے بنی تو عقبہ کس کے لیے بنی؟ دنیا حضور کے لیے بنی لیکن حضور کو دکھایا نہیں۔ عقبہ دنیا سے اہم ہے، اس لیے پہلے حضور کو دکھائے گا، بعد جو ہے عقبہ کو دکھائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے مالک جنت کو دکھائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جنت میں جانا آخرت کی دنیا، آخرت کا عالم شروع نہیں ہوگا، عالم برزخی میں حضور کو دکھا دے گا۔ حضور آئیں گے، آئیں گے کہ خبر کی زندگی اگر کامیاب ہوتی ہے تو میری وجہ سے کامیاب ہوتی ہے۔ بندگان خدا عرض کر واتقوا لا تجزی نفس عن نفس، اس ایک دن سے ڈرو، قیامت کے دن ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں فرمایا؟ حضور کا مقام بتانے کے لیے۔ حضور قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ڈرا دیا، ڈرا دیا۔ تم کو ڈرایا، کیوں ڈرایا؟ تاکہ اب تم تلاش کرو، کوئی کام نہیں آئے گا تو پھر کون کام آئے گا؟ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا تو کون کام آئے گا؟ محمد الرسول اللہ کام آئیں گے۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں محمد الرسول اللہ کام آئیں گے۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اے ذوق دل، اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو نہیں روا، گر ان کو نہیں روا، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بندگان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یہ بتا دیا کہ کوئی جہاں کام نہیں آئے گا وہاں، یہ بتایا کائے کو کہ وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان نظر آئے گی۔ کوئی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک معنی۔ اب آپ بولیں گے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، وہ سب شفاعت کریں گے حضور کے حکم کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اور بندگان خدا یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لیں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا میں کیا بات ہے؟ ڈرو قیامت کے دن سے جس دن کوئی آدمی کسی آدمی کے کام نہیں آئے گا۔ سے مطلب کیا ہے؟ پہلا دو جگہ نفس استعمال ہوا ہے، لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی نفس عن نفس۔ تو پہلا نفس کیا ہے، دوسرا نفس کیا ہے؟ پہلا نفس نفس مومن ہے، دوسرا نفس جو ہے نفس کافر ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہ تفسیر کی بات ہے، علم ظاہر کی بات ہے، عقائد اہل سنت و جماعت سے وابستہ بات ہے۔
اللہ فرماتا ہے ڈرو اس ایک دن سے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس یعنی کوئی جان یعنی کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہاں پہلا جو لفظ جان ہے اور دوسرا جو لفظ جان ہے، پہلا جان مومن، دوسرا لفظ جان یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان یعنی مسلمان اور مومن انسان. دوسری بار جو نفس کا لفظ آیا وہ کافر، یعنی کوئی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی مسلمان کوئی مومن کسی کافر کی شفاعت نہیں کر سکے گا. ہاں ہمارا بھی یہ ایمان ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا بھی یہ ایمان ہے کہ کوئی ولی کوئی نبی کسی کافر کی شفاعت نہیں کرے گا. جو حالت کفر پر مرا ہے بدبخت، جو کافر مرا ہے، جو کتنے مر جاتے ہیں کافر؟ نہیں مرے نہیں، کتنے کافر مر گئے؟ کفر پر تھے، کفر پر مر گئے. تو جن کا خاتمہ بالسوء ہوا ہے، اللہم لا تجعلنا معہم، اللہم لا تجعلنا معہم، اللہم لا تجعلنا معہم، اللہ ان کی معیت اور ان میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لے. تو جو لوگ کفر کی حالت پر مرے ان لوگوں کو کوئی مومن ولی ہو یا نبی ہو یا غوث ہو یا ابدال ہو یا اوتاد ہو یا قطب ہو یا اللہ کا برگزیدہ کوئی ہو، وہ شفاعت کر کے بچا نہیں سکتا. کسی کافر کو جو قیامت میں کافر مانے جائیں گے، وہ کون مانے جائیں گے؟ جن کا کفر پر خاتمہ ہوگا، جو کفر پر مریں گے اس دنیا میں، وہ کافر، ان کافروں میں سے کسی کافر کو کوئی مسلمان کوئی مومن کوئی ولی کوئی پرہیزگار کوئی متقی کوئی نبی شفاعت کر کے بچا نہیں سکتا، شفاعت کرے گا ہی نہیں. کوئی مسلمان کوئی مومن کسی کافر کی سفارش کرے گا ہی نہیں. اور بالفرض اگر کوئی مسلمان کوئی مومن کسی کافر کی شفاعت کرے گا بھی بالفرض، تو وہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوے گی ہی نہیں. قبول ہوے گی ہی نہیں. ہاں واتقوا یوما، تو پہلا نفس جو ہے نفس مومن ہے، دوسرا نفس جو ہے نفس کافر ہے. یہاں کافر کے لیے جو آیت آئی اٹھا کے مسلمان پر لگا رہا ہے. میں فضل الرحمان کو بلا لے کو بولا، فضیلت النساء کو بلا لے کر آگا تو میں کیا کروں؟ مثال کے طور پر بات سمجھ میں نہیں سمجھے؟ نجم الدین کو بلا، بھائی کسی کا نام نجم الدین ہے تو معاف کریں، مثال کے طور پر میں نے کہا نجم الدین کو بلاؤ، نجم النساء کو بلا لے کے آ گئے، نجمہ بیگم کو بلا لے کے آ گئے. بات کس کی ہو رہی؟ کسے فٹ کر رہا ہے؟ بھئی یہ کافر کے واسطے ہے. وہ بتلا کہ مسلمان فرعون ایک جاہل آدمی تھا. اب ایک لطیفہ یاد آ گیا. شوکت علی ایک جاہل بائنڈر تھا. ہی واز اے بائنڈر سمجھتے؟ بائنڈ کرنے والا، جلد ساز. بائنڈر نہیں معلوم کیا بولتے؟ بائنڈر بولتے. خالی بائنڈر نہیں بولنا. کیوں خالی بائنڈر نہیں بولنا؟ بک بائنڈر. اچھا بک بائنڈر، بک کے ساتھ ہی بولنا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ بولیے، آپ یو آر لٹریٹ میں. ہاں بول سکتے نا؟ ہاں. تو ایک جلد ساز تھا، جلد بنانے والا، بائنڈ بنانے والا. تو وہ جو ہے اس کے پاس ایک مولوی صاحب گئے، جا کے انہوں نے کتاب قرآن مجید دیا. ان کے پاس قرآن مجید تھا، اس کی جلد نکل گئی تھی، اس کا بائنڈ جو ہے وہ نکل گیا تھا. انہوں نے جا کے کہا بھائی اسے بائنڈ کر دو، جلد بنا دو اس کا، آپ جو قیمت بولتے ہیں. انہوں نے قیمت بتائی، بائنڈ کرنے کی اتنی اجرت لوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے
لیکن ایک بات، اس کے اندر کچھ لکھنا کرنا نہیں، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کچھ لکھنا نہیں۔ کہا کہ میں کائی کو لکھوں گا بھائی؟ نہیں، پھر بھی میں نے کہا کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں، یہ بائنڈ ہے، یہ قرآن ہے، یہ اس میں کچھ آپ اپنی طرف سے کچھ نہ لکھیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جلد بنا دیں، کیا کریں؟ اب وہ بائنڈر جاہل تھا، اگر کوئی بائنڈر یہاں موجود ہے تو اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ جاہل تھا۔ اب مولوی صاحب نے تاکید کی، دیکھو بھائی اندر کچھ کرنا نہیں، بس بائنڈ بنا دینا، دے دینا، کتاب دے دی، قرآن مجید دے حوالے کر دیا، نکل کے آ گئے۔ اب یہ بائنڈر یہ بائنڈ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے اٹھا کے، ایک آیت نظر آئی، قال موسیٰ ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل ولئن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ بائنڈر نے پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ وخر موسى صعقا۔ اب اس نے سوچا موسیٰ خر موسیٰ صعقا، فارسی میں خر کے معنی، خر کے معنی گدھے کے ہیں، یہ فارسی کا خر نہیں ہے قرآن میں، قرآن تو عربی زبان میں ہے۔ خر موسیٰ کے معنی ہیں گر پڑے موسیٰ، خرور سے، خرہ ماضی کا صیغہ ہے، خر موسیٰ گر پڑے موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر، گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر، یہ معنی ہے۔ اب اسے عربی نہیں معلوم، یہ چمن کو عربی نہیں معلوم، یہ البس جو ہے یہ بائنڈر پڑھا لکھا نہیں، پڑھا نہ لکھے پڑھے کی یہ گد بنتی ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب نے تاکید کی تھی کچھ نہیں کرنا، پھر بھی کر رہا ہے۔ جاہل لوگ لاکھ آپ سمجھائیں کام کرتے، اپنے من کا کام کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں لکھنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے دیکھا کہ خرہ کے معنی اس نے سمجھا گدھا، خر فارسی میں گدھے کو کہتے ہیں، عربی میں خرہ کے معنی گر پڑا، یہ عربی کا خرہ ہے، اس نے سمجھ لیا فارسی کا ہے۔ اس نے کہا کہ خرہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہاں گدھا تھا؟ گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ خر عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، خر عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکے کو بھی جائے تو وہ گدھا ہی رہے گا۔ خر عیسیٰ، خر تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اس میں موسیٰ لکھا ہے، اس نے سمجھا غلط لکھا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ، جہالت کی وجہ سے، اتنا جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ یہاں قرآن میں کاتب نے غلطی سے عیسیٰ لکھنے کی جگہ ہے موسیٰ لکھ دیا، تو اس نے کیا کیا؟ موسیٰ کو مارا، لفظ موسیٰ کو نکال کے عیسیٰ لکھ دیا۔ اب وہ مولوی صاحب آئے، کہ انہوں نے کہا بھائی تو نے کچھ کیا نہیں نا؟ کہا کہ میں کرتا حضرت۔ انہوں نے پیسے گن دیے، گھر لے جا کے پڑھتے ہیں تو خرہ موسیٰ، جہاں جہاں خرہ موسیٰ ہے وہاں سب کہاں لکھ دیا؟ خرہ عیسیٰ، خرہ عیسیٰ، خرہ عیسیٰ لکھ دیا۔ یہ دوڑ کے آئے، کیا لکھا بے وقوف قرآن میں تو نے غلطی سے یہ کہا کہ دیکھیے جناب، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو گدھا نہیں تھا، گدھا تو عیسیٰ کے پاس تھا، اس میں خرے موسیٰ لکھا ہے، میں نے اس لیے موسیٰ نکال کے عیسیٰ لکھ دیا، کیونکہ خر تو گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، یہاں گدھے کے معنی میں نہیں، اسے نہیں معلوم ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کی جگہ اس نے کیا لکھ دیا؟ خر عیسیٰ لکھ دیا۔ تو بندگان خدا، یہ کہیں کی بات کہیں چسپاں کر دینا، اسی کو کہتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس ایک دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں جان سے مراد کام، مومن جان کافر جان کے کام نہیں آئے گی، جو کافر ہوگا یقیناً اس کے لیے کسی مسلمان کی شفاعت نہیں، کسی نبی کی شفاعت نہیں، کسی ولی کی شفاعت نہیں۔ کیوں؟
حضور بھی شفاعت نہیں کریں گے کفار کی. کیوں نہیں کریں گے؟ اسی لیے نہیں کریں گے کہ وہ حضور کو حضور مانتا ہی نہیں تھا، وہ حضور کو آقا ہی نہیں مانتا تھا، وہ حضور کی غلامی میں ہی نہیں آیا تھا. وہاں تو غلامان مصطفیٰ کی عید ہوگی. وہ غلام اسی لیے تو یہاں ان کا غلام بننا ہے. آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مان گیا تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی کسی کافر کی شفاعت نہیں کریں گے. پھر بھی سنیے، کفار کی بھی شفاعت کریں گے. حضور کیسے؟ میں نے ابھی کہا کہ حضور کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لیے ہوگی، کافر کے لیے نہیں. کسی نبی کی شفاعت، کسی بھی جان کی شفاعت، کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی مومن کی، کسی بھی نبی، کسی ولی، جان کے اندر سب نبی ولی سب آ گئے. کسی بھی انسان، کسی بھی اللہ کے بندے کی شفاعت کسی کافر کے حق میں نہیں ہوگی. وہاں کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں. اگر بالفرض شفاعت کوئی کرے بھی سمجھیے تو وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، کرے گا ہی نہیں. حضور کی شفاعت کفار کے لیے بھی ہوگی. وہ کیسے؟ جزاک اللہ خیر. یاد رکھیں کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا پریشان کن ہوگا. قیامت کا دن زمین اب مٹی کی زمین ہے، اس دن زمین تانبے کی ہوگی، کاپر کی ہوگی. زمین تانبے کی ہوگی. اور سورج 4000 سال کی دوری پر ہے. 4000 سال کی دوری پر ہے، چوتھے آسمان پر پہنچنا ہوگا کہ کوئی پہنچ سکتا ہے تو 4000 سال لگیں گے اسے چوتھے آسمان تک پہنچنے کے لیے، چوتھے آسمان کے اوپر پہنچنے کے لیے، چوتھے آسمان کی سطح پر پہنچنے کے لیے. اور سورج چوتھے آسمان پر چمک رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے معراج کی شب میں سورج کو چوتھے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا. سورج کو چوتھے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا. ساری کائنات ان کا گھر ہے، وہ گھر کو دیکھنے کے لیے گئے کہ گھر میں کیا کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے کہا مصطفیٰ یہ گھر کا یہ حصہ تو دیکھ لیا، اب گھر کا وہ حصہ دیکھو. یہ گھر تو تمہارے لیے بنایا، یہ گھر تمہارا ہے، گھر تمہارا ہے. تو بندگان خدا، چوتھے آسمان پر شب معراج حضور نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سورج یہاں سے 4000 سال کی مسافت پر ہے تو اتنی گرمی ہے. سورج 4000 سال کے ڈسٹینس پر ہے تو اتنی دور، اتنی گرمی ہے. کتنی گرمی تھی آج؟ اور کیسی گرمی ہوتی ہے؟ کبھی 40 ڈگری کو بھی کراس کر دیتا ہے تاپمان، ہے نا. اس وقت سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا. نیزہ کہتے ہیں بھالے کو. اس کو دیا جائے سوا بھالا، سوا نیزے کی دوری پر ہوگا. بھالے کو کیا کہتے ہیں تمل میں؟ ویل. بھالے کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹی. اوٹی نہیں، گیٹی نہیں، انگیٹھی نہیں، ایٹی بھالا برابر. ویل بولے تو کمان، ویل. انگریزی میں ویل بولے تو چکر. آدھی چکر کو ویل بولتے ہیں. کس میں؟ تمل میں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ غلط ہے. ایٹی، سوا ایٹی. ایک ایٹی، اس کے اوپر پاؤ ایٹی، کال ایٹی. 1 ایٹی ادمیلے کال ایٹی بچہ کا سوا ایٹی. تو سوا نیزے کی زمین سے سوا نیزہ کتنا دور ہوگا؟ سوا نیزہ کتنا ہوگا زمین پر؟ تو اتنی دوری سورج آ جائے. اور اب سورج کا
منہ جو ہے ہماری طرف نہیں ہے، سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اس وقت سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، اہل محشر کی طرف ہوگا، تو گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گرمی بے حساب ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی کندھے تک پسینے میں ڈوبا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ کشتیاں اگر چھوڑ دی جائیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کشتیاں اگر چھوڑ دی جائیں تو چلنے لگیں، پسینے کا سمندر ایسا ہوگا۔ اہل محشر کا پسینہ، اور دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، پسینے میں ڈوب رہے ہیں، کوئی داد نہ فریاد، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، حافظ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی، وہ دوسری جگہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا۔ فضل الرحمان، اس دن آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، میری طرف کا متوجہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اور اپنی سگی ماں سے بھاگے گا، وہ ابیہ، اپنے بابا سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ٹھیک ہے حافظ صاحب؟ جزاک اللہ۔ تو اس دن ایک ایسی حالت ہوگی ہر ایک کی کہ وہ سب سے بے نیاز کر دے گی۔ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، ایسی حالت ہے، پریشانی، اور حساب بھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب کھڑے ہوئے۔ 50,000 ایئرس کا ایک دن، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آخر سب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، سب تو پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر اولو العزم انبیاء کے پاس جا کے چکر لگا کے کہاں جائیں گے؟ حضور کے پاس آئیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم بولیں گے مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے، مجھے اپنی فکر ہے، آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ اولو العزم رسول سب جتنے ہیں سب سے گھوم پھر کے آئیں گے۔ عیسیٰ بولیں گے یہ کام میرا نہیں۔ حضرت آدم کے پاس گئے، وہ کہتے ہیں میرا کام نہیں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھیجیں گے موسیٰ کے پاس، ان کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میرا کام نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میرا کام نہیں، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے پاس آئیں گے، کیا یہ حضور کی شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے؟ فوراً حضور کے پاس آ جانا، کہ دامن مصطفیٰ آسانی سے نہیں ملتا، تو گھوم پھر کے آئیں گے، گھوم پھر کے آئیں گے حضور کے پاس، تو حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں وہ میرا کام ہے، شفاعت کرنا میرا کام ہے۔ حضور یہ نہیں بولیں گے وہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے، مجھے اپنے نفس کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے، حضور اس وقت شفاعت کریں گے۔ تو وہ امتیں جو جائیں گی اس میں کافر بھی ہوں گے، مشرک، مسلمان سب ہوں گے۔ اب تمام امتیں، تمام انسان، خالی مسلمان ہی نہیں،
سب مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضور کے پاس آئیں گے. تمام آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ شفاعت. کیسی شفاعت؟ شفاعت جو ہے کافر بھی کہیں گے کہ ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ہم سے حساب تو لیا جائے. یہ کیا ہے؟ ہم سے حساب بھی نہیں لیا جا رہا ہے، ہم سے پرسش بھی نہیں کی جا رہی ہے، ہم کو کھڑا دیا گیا. ہم جو ہے یہ سورج جو ہے آگ اگل رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، نیچے سے بھی آگ ہے، اوپر سے بھی آگ ہے، ہم سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 50,000 سال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب حضور کی شفاعت، پہلے حضور شفاعت کریں گے. اس شفاعت کا نام ہے شفاعت کبریٰ. اس شفاعت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ حساب شروع ہوگا. کافر بولیں گے حساب تو لے لیا جائے ہم سے، یہ حساب بھی نہیں لیا جا رہا ہے، ہمیں کھڑا دیا گیا ہے. تو اس طرح کفار کی بھی مدد ہوگی، کفار کو بھی ایک طرح کی راحت ملے گی. ان سے حساب بھی نہیں لے کر جو کھڑا دیا گیا تھا ان کو عرصہ محشر میں، اب وہ سلسلہ ختم ہوگا. اب حساب کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے. پھر مسلمانوں کے لیے حضور کی شفاعت وہ الگ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کفار کے لیے جو شفاعت ہے وہ حساب میں جو تاخیر ہو رہی تھی، وہ اس تاخیر کو ختم کرے گی حضور کی شفاعت. تو اس اعتبار سے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حق میں بھی رحمت ہے. اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی حضور کا صدقہ مل جائے گا، کافروں کو بھی مل جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. کسی سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کسی کافر کے حق میں کسی مسلمان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور کافر اگر کوئی کافر آ کے اللہ سے کہے، فرعون آ کر، ابو جہل آ کر، ابو لہب آ کر خدا سے کہے کہ مولا تعالیٰ میں اس کے بدلے میں یہ دیتا ہوں، میں وہ دیتا ہوں، مجھے جنت میں بھیج دے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. کوئی عدلہ بدلہ قبول نہیں ہوگا. کوئی کافر کچھ دے کر اللہ کے عذاب سے وہاں بچ نہیں پائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہوگا. مدد کرنے والوں سے یہاں دوستی نہیں کرے نا، مدد کرنے والا کو یہاں آئے، مدد کرنے والا کو پہچاننے کے واسطے یہاں کرے نہیں تو وہاں جا کے کیا کرنے کا ہے. ریزرویشن ٹکٹ کے بغیر پلین میں ٹکٹ کے بغیر ڈھکل کو جوڑوا لیں گے. جہاں لینا وہاں لینا نا، اندر چھڑکو وہاں گیا تو نہ، اگر چلا بھی گیا تو کیا کریں گے؟ ارے یہ دہشت گرد ہے شاید. تو یہاں پہلے ٹکٹ لے لے، غوث اعظم کی غلامی کا ٹکٹ لے لے، خواجہ اجمیری کی غلامی کا ٹکٹ لے لے. ہاں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں چھٹکارا دیا، تمہیں بچایا. من آل فرعون، فرعونیوں سے، فرعون کے لوگوں سے بچایا، فرعون کے کارندوں سے بچایا، فرعون کی قوم سے بچایا، فرعونیوں سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکاتے تھے برا عذاب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کی قوم، جب کہ ہم نے تمہیں بچایا فرعون کے لوگوں سے، فرعون سے اور فرعونیوں سے بچایا. وہ کیا کرتے تھے؟ تمہیں برا عذاب چکاتے تھے، بڑی تکلیف دیتے تھے. کیا تکلیف دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون کو معلوم ہوا، فرعون کو
نجومیوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اسی مصر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری رعایا ہی میں پیدا ہوگا، تیرے شہر مصر ہی میں پیدا ہوگا، تیری سلطنت ہی میں پیدا ہوگا، اور وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اولاد یعقوب سے تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ سبتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سین بے تو یہ بنی اسرائیل کو سبتی بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو سبتی کہا جاتا ہے۔ سبتی ہوگا، وہ اولاد یعقوب ہوگا، بنی اسرائیل ہوگا، وہ پیدا ہوگا، وہ خبتی نہیں ہوگا۔ خبتی سے مراد فرعون خبتی تھا، قاف بے تو یہ، قاف بے تو یہ، خبتی نہیں ہوگا، سبتی ہوگا، بنی اسرائیلی ہوگا، اسرائیلی ہوگا، وہ پیدا ہوگا۔ وہ جب پیدا ہوگا تیری کنٹری میں پیدا ہوگا، مصر میں پیدا ہوگا، وہ پیدا ہو کر بڑا ہوگا تو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تیری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تیری جان جاتی رہے گی اس کی وجہ سے۔ نجومیوں نے بتا دیا، اب اسے ڈر لاحق ہو گیا۔ ان نجومیوں سے اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ وہ پیدا ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ پیدا نہیں ہوا، انہوں نے کہا وہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر نجومی اس کے پاس آئے، بادشاہ جہاں پناہ۔ فرعون نے کہا بولو، کہا کہ وہ لڑکا جو آپ کے لیے خطرہ بنے گا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ کہا ایسا آ گیا؟ جب معلوم ہوا فرعون کو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ کہ اس کی ہی سلطنت میں، اس کی ہی رعایا میں ایک پیدا ہونے والا ہے دوسری قوم، سبتی قوم، بنی اسرائیل کی قوم۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم کو اس نے غلام بنا کے رکھا۔ کس نے؟ فرعون نے۔ ان پر زیادتی کرتا تھا، سختی کرتا تھا، اپنی قوم کو بڑے عیش و عشرت میں رکھا تھا۔ اس کی قوم کون سی؟ قبطی، عمالقہ۔ وہ تو اسے معلوم ہوا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے ہرکاروں کو، اپنے کارندوں کو لگا دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی دولہا اپنے دلہن سے ملے نہیں، آج کے دن کے بعد کوئی دولہا دلہن سے نہیں ملنا، کوئی شادی نہیں ہونا، اسرائیل میں کوئی مرد اپنی عورت سے مصافحہ نہیں کرنا۔ ملاقات یعنی ملاقات سمجھتے نہیں؟ ہم جناب یہ بولنے کے بعد ہر جگہ پولیس کے ہرکارے پھر رہے ہیں، کوئی کمرہ بند نہیں ہو سکتا، کوئی گھر، ہر جگہ چراغ جل رہا ہے، پولیس والے جھاگ کے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر، نہیں کھانا پکا رہے ہیں، اچھا کیا ہے، پڑھ رہے ہیں، اچھا عبادت کر رہے ہیں، دوسرا کام، مخصوص کام کرنے کی پولیس کی نگرانی ہو رہی ہے، پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، سوراخ میں سے دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، نہیں بادشاہ کو خبر پہنچی، کیا ہوا؟ آج کچھ نہیں ہوا، اچھا۔ اب انہوں نے بتا دیا نجومیوں نے، یہ تاریخ سے یہ تاریخ تک خطرے کی تاریخ ہے، انہیں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو ان تاریخوں میں، ان دنوں میں کیا کر دیا؟ پہرے لگا دیا اس نے، کوئی اسرائیلی کسی اسرائیلی عورت سے نہیں ملنا۔ یہ کیا ملنا، کیا نہیں ملنا، اس کا کیا چلتا ہے، اس کے سامنے کیا، یہ پولیس والے کیا، یہ کیا، اس کے وزیر کیا، امیر کیا، یہ تو پہلے بٹا دیا، تب چل رہا، ہر گھر کے سامنے پہرا کڑا پہرا لگا دیا گیا، سب دیکھ رہے ہیں، ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوا، کمرے کھلے ہوئے، یہ مطمئن ہو گئے، نہیں جناب کوئی کسی سے ملا نہیں، کیا وہ ڈیٹ بھی بار ہو گیا، ملا نہیں، یہ دن چل رہے ہیں، ایک وقت نجومیہ پھر آئے، ایسٹرولوجرز آئے، کہا کیا ہے؟ کیوں آئے؟ اس کا دل
کیوں آئے؟ ہاں بادشاہ وہ پیٹ میں آ گیا ہے ماں کے. ارے میں نے تو کام پر لگایا تھا، یہ کیسا ہوا؟ وہ ہم کو نہیں معلوم، بس اتنا ہی نجومی کا دماغ، ہم کو نہیں معلوم. آ گیا کہاں آ گیا؟ لگاؤ. آپ کیا معلوم؟ اور پریشان تھا، فرعون پریشان. پھر اس کے بعد آ کے خبر دی کیا؟ ہاں پیٹ میں آ گیا. ہی اس نے کیا کیا؟ جاؤ اور اسرائیلی عورتوں کے پیٹ گراؤ. سمجھ میں آ رہی؟ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو دبایا گیا، ان کو بزور ان کو جو ہے وہ حمل گرائے گئے کئی اور. پھر اس کے باوجود بچے پیدا ہوئے، یوں تو ابورٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے بچے پیدا ہوئے تو ہر دیکھا جاتا کہ یہ مرد ہے یا عورت. جب مرد بچہ پیدا ہوا فرعون نے حکم لگا دیا جس اسرائیلی کے گھر میں مرد بچہ پیدا ہو قتل کرو. اس طرح 70,000 مرد بچے اس سال ختم کیے گئے. اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے برابر پیدا ہوئے. لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا اور لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا. اللہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تم کو برا عذاب چکاتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام لڑکے ہیں نا، اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کے خیال سے کہ کہیں ان بچوں میں موسیٰ نہ ہو، 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا. ہوئے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے تمہارے لیے آزمائش تھی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.